نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، خلیفہ سوم شہید اعظم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی ادنی جھلک۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلے جس اعلیٰ و عرفہ شخصیت سے رشتہ داری کا تعلق قائم فرمایا، جس کو اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ کے لیے منتخب فرمایا، جس کو سب سے پہلے اپنی دامادی کا شرف بخشا، وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام میں سب سے بڑا مقام ہجرت کا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 6000 سال کے بعد سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے اول ما ہاجر بعد خلیل اللہ عثمان بن عفان جب حبشہ کی طرف ہجرت کی، وطن چھوڑا، تو آپ کے ساتھ امام الانبیاء سید الانبیاء کے لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ سب صحابہ نے ایک دفعہ ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہے، پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کی طرف۔ اسلام میں دوسرا سب سے بڑا مقام غزوہ بدر کا ہے۔ قافلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں چلنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی رحمت نے نگاہ اٹھائی، عثمان کو غم زدہ پایا، فرمایا عثمان کیا بات ہے، غمگین کیوں ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کی، آقا سب مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، میرا دل بھی جہاد کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن میری بیوی ہی نہیں، آپ کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار ہیں۔ آپ کا حکم ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلوں۔ آسمان سے فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، عرض کی، میرے محبوب عثمان کو حکم دو تم مدینہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کرو، رب کائنات آپ کو بدر کے غازیوں کا مقام عطا فرمائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، ایک حصہ اٹھایا، اس کو الگ رکھا، فرمایا یہ اس مجاہد کا حصہ ہے جس کو عرش والے نے بدر کا غازی قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی غم سے نڈھال ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس سخت غم اور صدمہ کے موقع پر رحمت للعالمین نے ساری کائنات کو گواہ بنا کر فرمایا، لوگو سن لو، عثمان نے میرے کلیجے کو، میرے دل کو اس قدر راضی رکھا ہے کہ اس غم کے موقع پر اعلان کرتا ہوں کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عثمان ذو النورین کو دے دیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ایک شخص سے کیا ہو۔ یہ شرف و مقام صرف سیدنا عثمان ذو النورین کو حاصل ہے۔ خدا کی قدرت، دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی۔ عثمان غنی سخت غمگین رحمت کائنات آئے، فرمایا عثمان رسول اللہ تجھ سے اس قدر راضی ہے، اس قدر خوش ہے کہ رب کعبہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تجھ کو دیتا جاتا، کبھی انکار نہ کرتا۔
جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے انصار نے اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا، لیکن مدینہ کی ساری تجارت، ساری معیشت یہودیوں کے قبضہ میں تھی۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ملکیتی کنواں جس سے مسلمان پانی خرید کر پیا کرتے تھے، پانی حاصل کرتے تھے، پانی دینا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں پر نگاہ ڈالی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اٹھو، مل کر چندہ کریں تاکہ کنویں کا آدھا حصہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی عرض کی، یا رسول اللہ، چندہ کی اپیل نہ فرمائیں، کنویں کی ساری رقم میں عثمان ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک دن مسلمانوں کا، ایک دن کافروں کا، آیا مسلمانوں کی باری کے دن کفار مدینہ بھی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مفت پانی دیں گے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ سب کو مفت پانی ملتا ہے تو مجھ سے کون پانی خریدے گا، وہ حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مفت پانی دینا ہے تو باقی آدھا کنواں بھی خرید لیں۔ رحمت کائنات پھر ممبر پر تشریف لائے، فرمایا، کون ہے جو باقی آدھے کے لیے چندہ دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، سارے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب مسجد نبوی میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی میں جگہ تنگ ہونے لگی، نبی رحمت نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدنے کا فرمایا۔ پھر سیدنا عثمان غنی اٹھے، فرمایا، یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے لیے زمین میں خرید کے دیتا ہوں۔ چند برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی۔ مسلمانوں کی غربت و بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے سواری کے اونٹ تک نہیں تھے۔ سید الانبیاء ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر یہ عثمان ذو النورین اٹھے، عرض کی، اے اللہ کے رسول، 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون اور 100 اونٹ جہاد کے لیے دیتا ہے؟ پھر عثمان ذو النورین اٹھے، یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 اونٹ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ جہاد کے لیے اونٹوں کا فرمایا۔ 7 دفعہ سیدنا عثمان غنی اٹھے اور 700 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے حاضر کر دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے اس جذبہ ایمانی کو دیکھا تو ممبر پر کھڑے ہو کے ریاض الجنت میں اٹھ کر آپ نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد اگر عثمان نیکی کا کوئی کام بھی نہ کرے، رب العالمین نے عثمان پر جنت واجب کر دی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی نبی نے، کسی رسول نے اپنی امتی کے کسی آدمی کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین کے متعلق ارشاد فرمائے۔ یہ ہے عثمان غنی کا اسلام کے لیے تن من دھن قربان کرنا، یہ ہے اسلام کے لیے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی۔ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔